ہوتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شوگر ملوں کے لیے چلا جاتا ہے. پھر چینی مہنگی ہوتی ہے, اس کا بوجھ بھی آپ برداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں. اس انکوائری رپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائیں دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی, ان کو سزائیں ملے گی, مستقبل کے لیے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے. چند خاندانوں کے لیے, چند خاندانوں کے عیش و عشرت کے لیے پاکستانی قوم ایندھن نہ بنے. اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا, اس کا نام ہے عمران خان. اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے, کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں, ان کے مفادات ہیں. مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا, سبسڈی دے رہا تھا, سندھ کے عوام کا پیسہ دے رہا تھا زرداری کی شوگر مل کو. دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اس نے 20 ارب کی سبسڈی دی, سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسڈی ملتی ہے, ان کو نوازا جاتا ہے. اور آگے جا کے مراد علی شاہ کے اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی, اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے, اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سندھ کا پیسہ تھا وہ کس کی جیب میں جا رہا تھا. یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا, یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے. آلریڈی مراد علی شاہ جو ہے وہ 3-4 ڈاکے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہے, فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے. جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولت کاری کا کام نبھا رہا تھا, زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کر رہا تھا. اور ابھی اسی شوگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ آلریڈی 3 کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے, تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے زرداری کی سہولت کاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سندھ کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا, یہ بڑا طاقتور مافیا ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریک جرم تھے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کی شوگر ملوں کو یہ سبسڈی دے رہے تھے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شوگر ملوں کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کر کے, چھوٹے کسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے. لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا, سب سے پہلے یہ انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا. عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا, جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا. اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا, پاکستانی قوم کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں, اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں. اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھے تو شریف خاندان کے 5 کیمپ آفیسز بھی, اپنا ذاتی رائیونڈ کا گھر بھی کیمپ آفس, نااہل ہونے کے بعد رائیونڈ کو پھر کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے شہباز شریف کی طرف سے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے تھے. زرداری کیمپ آفیسز 800 کروڑ پاکستانی قوم کا بیرونی ملک دوروں اور اپنی سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے خرچ کیا. عمران خان نہ صرف وہ پیسہ بچا رہا ہے بلکہ جو پاکستانی قوم کو لوٹ چکے ہیں ان کا احتساب بھی کر رہے. تو میرے پاکستانیوں, یہ چینی, یہ جو شوگر مافیا کے خلاف اور شوگر انکوائری جو ہوئی ہے اس کے آگے انشاءاللہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے, عوام کو ریلیف ملے گی. آٹا کی جو انکوائری ہوئی اس میں بھی جو لوگ سامنے آئے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے, اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم جس طرح کے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا تھا, یہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, قیمتیں بڑھتی جاتی تھی, ایک خبر بن جاتی, عوام قطاروں میں کھڑے ہو جاتے, وہ اپنے غربت کے باوجود اپنی ضرورت کے لیے وہ مہنگے مہنگے بل ادا کرتے جاتے. لیکن کسی نے اس کے اوپر نہیں سوچا تھا, اس لیے نہیں سوچا کہ شریک جرم تھے. عمران خان آیا, اس نے ثابت کر دیا اور طاقتور مافیا کو ہاتھ ڈال دیا. اور اس کے آگے اس کے ثمرات آٹا انکوائری کے, گندم کے انکوائری کے,
بجلی کے انکوائری کے, شوگر کے انکوائری کے, اس کے ثمرات ملیں گے پاکستانی قوم کو, پاکستانی عوام کو, اور یہ قیمتیں نیچے آ جائے گی, مہنگائی سے ہمیں نجات مل جائے گی. کیونکہ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف نہیں ہے کہ طاقتور مافیا کے خلاف ہاتھ ڈالا ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ذمہ داروں کا تعین ہو گیا, صرف یہ نہیں ہے کہ ان سے ریکوری ہو جائے گی. نظام کی درستگی, کہ جو اس نظام میں خامیاں تھی کہ کس طرح سے ایک مافیا بن کے ہر جگہ پہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, اس میں کس انداز سے کارروائی ہوئی اور کس طرح کے وہاں پہ فیصلے ماضی میں ہوتے تھے, اس کو کس طرح ریفارم کیا جا رہا ہے. شوگر ایڈوائزری بورڈ, اس کو کس طرح ریفارم کیا جا رہا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کا آپ کو علم نہیں تھا, اس میں بھی آپ یہاں پہ نظام کی درست کی طرف اقدامات لے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستانی قوم جو 70 سالوں سے ہمیشہ سے اس مافیا کے ذریعے ان کو لوٹا جا رہا تھا, یہ لوٹ کا سوٹ مزید بند ہو جائے گی. ایک اور چیز اس میں پھر سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے ہر جو زرداری کا کرپشن ہے اس میں مراد علی شاہ کا نام سامنے آتے ہیں, اور میں مراد علی شاہ نے یہ سیکشن جو ہے وہ لگائی گئی ہے, اور یہ پولیٹیکل ڈسینٹ کو کل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور جناب چیئرمین کے اب جو ریلیشن شپ ہے, ریلیشن شپ ہے بٹوین دا رولرز اینڈ دی رولڈ از نو لانگر ون آف ماسٹر اینڈ سبجیکٹ یا ماسٹر اینڈ سرونٹ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. حکومت کے لیے رسپیکٹ جو ہے وہ آپ قانون کے ذریعے سے ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اٹ arises from the state's respect for individual freedom and the ability to govern. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس بل کو اگر قائمہ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے. Is it opposed? جی علی محمد خان صاحب, Minister of State for Parliamentary Affairs. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی تھوڑی سی اجازت چاہیں گی. I would need your approval because there are some reasons because of which we would not be able to support it. Though the spirit may be very much right کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو statements of object and reason بھی دیا ہے مصطفیٰ بھائی نے اور آنریبل ربانی صاحب نے کہ آرٹیکل 19 کی نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ freedom of speech جو ہے اس کے یہ منافی ہے. لیکن آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا. I will not take much time جی. جی منسٹر صاحب. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission or incitement to an offense. اس میں جناب والا عرض یہ ہے کہ there is no country in the world where there is absolute freedom of speech. تو اگر ہم 50 ارب مزید ریلیز کیا گیا ہے صحت کے حوالے سے کہ تاکہ صحت کے لیے بہترین اقدامات کیے جا سکے. اب میرے پاکستانیوں ایک چیز ہم سب کو سمجھنی ہے کہ ہم کرونا کی کرائسس کا مقابلہ وہ پاکستان کر رہا ہے جس میں آج بھی اگر میں زرداری کا سوال کروں کہ زرداری کا اگر علاج ہو رہا ہے تو وہ کون سے اسپتال میں ہے؟ وہ سندھ کے کسی سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کرے گا. وہ پھر شریف خاندان کا اگر ہم سوال کریں اور ان سے پوچھے کہ آپ نے کبھی 35 سالہ دور حکومت ہے مختلف ادوار ملا کے کہ آپ نے کبھی پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کیا ہے؟ اپنے علاج اپنے پوری ٹبر کی علاج کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. ہم اس ہیلتھ سسٹم کے اندر کرونا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. دنیا کی مضبوط معیشت ہے اس وقت اس کے سامنے بے بس ہے. دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم اس وقت اس عالمی وبا کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے. لیکن اس ہیلتھ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے عمران خان اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پہ پاکستان کے اندر میں ہیلتھ سسٹم کے اوپر آتا ہوں. لیکن 2 مہینے میں کیا ہوا؟ سینیٹائزر نہیں تھے, آج آپ سینیٹائزر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ماسک نہیں تھے, آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پی پی ای کٹس نہیں تھے, آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ نے 2 مہینے کے اندر اتنے اقدامات کر دیے. وینٹیلیٹرز آپ نے پرووائڈ کر لیے.
یہ اس پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ 35 سال حکومت کرنے والے یہ دو بڑے خاندان زرداری اور شریف خاندان اپنا علاج پاکستان میں گوارا نہیں کرتے اور ٹی وی پا کے ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ان کو تو شرم نہیں آتی. پاکستانی قوم کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ہیلتھ نظام دے کے گئے ہیں. کہتے کہ کوئی وہاں پہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف بجائے اس کے کہ آپ ان کو سہولتیں دیتے, ان کو مراعات دیتے, ان کے لیے آپ کوششیں کرتے, لیکن آپ کیسے کرتے, آپ کیوں کرتے؟ جب آپ کا, آپ کے بھائی کا, آپ کے ٹبر کا, سب کا علاج بیرون ملک ہو تو آپ پاکستان کے اوپر کیوں فوکس کریں گے؟ اس ہیلتھ سسٹم میں مقابلہ کر رہے ہیں. معیشت کا کیا ذکر کرنا کہ پاکستان کو تو انہوں نے قرضوں کے دلدل میں دھکیل دیا تھا. ہمارے 2 سال کے اندر تقریباً ہم نے ان کے لیے ہوئے قرضے جو ہے وہ کثیر تعداد میں واپس کر دیے. ہم ان کے قرضوں کی سود کے اوپر جو قسطیں بنتی ہے ہم وہ واپس کر رہے ہیں. پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا تھا انہوں نے. اس معاشی صورتحال کے باوجود عمران خان نے پہلے دن فیصلہ کیا. ہمارا بحیثیت پاکستانی دل خوش ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں اللہ نے عمران خان جیسا وزیر اعظم دیا کہ جب وہ کرونا کے اوپر قوم سے پہلی دفعہ گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو میرے مزدور کا کیا ہوگا, میرے محنت کش کا کیا ہوگا, ٹیکسی ڈرائیور کا, رکشے والے کا, دیہڑی دار کا, ریڑھی والے کا, ان کا کیا ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ احساس پروگرام کا 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو فی